لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے۔ تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حقیقت کو چھوڑ دو۔ حقیقت جو ہے بس ہے، لیکن اسے آپ غلط کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقف ہوں جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیے گئے تھے، غزنی سے نکال دیے گئے، تو امرتسر میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان۔ ان میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے۔ ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی، وہ معروف ہیں، کافی لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی۔ عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے، وہ باطن میں جھانکتے ہی نہیں، اندر نہیں جاتے، فلسفے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپس میں چولی دامن کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا آ کر تقریر کی، اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے۔ انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا۔ یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ کرنا۔ اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا۔ میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا۔ خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں۔ میری اہلیہ کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے یہاں مجمع میں موجود بھی ہیں، شیخ فضل الرحمان مرحوم۔ ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے۔ انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا۔ تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے، زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں۔ اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں، لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالیٰ، یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے۔ یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ،
اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سنندی رحمۃ اللہ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجیے. آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجیے، پھینک دیجیے، لیکن توہین نہ کیجیے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجیے. یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی. میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی. بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہ بردب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا ہے قیامت میں. یہ کہاوت ہے. اسی طرح یہ ہماؤس یا پینتھیزم اور وحدت الوجود شیخ ابن عربی کا، یہ اس قدر قریب ایک دوسرے سے ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر بھٹک جانا یہ بہت آسان ہے، اس سے بچنا چاہیے. پینتھیزم میں یہ کائنات حقیقی ہے اور خود خدا ہے. وحدت الوجود میں ایسنس جو ہے، وجود، وہ تو ہے بسیط کس کائنات کا اور اللہ کا، لیکن جب ہم نے کوئی معین شکل اختیار کر لی، یہ ایٹمز ایک خاص شکل میں جمع ہو گئے تو ان کی صورت بن گئی ہے، وہی ایٹم کوئی خاص شکل میں جمع ہو گئے تو میری صورت بن گئی ہے. اب میں اس سے غیر ہوں، یہ مجھ سے غیر ہے.